أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر. انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ سجدہ، اس کی آیات 21 سے 30 تک انشاءاللہ ختم کریں گے آج اس کو۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس کی تفسیر کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحیم۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، و اور لام ہے شروع میں تو اس کا معنی ہوگا البتہ۔ دو تاکیدیں اس میں آ رہی ہیں، ایک نون مشدد اور ایک لام۔ البتہ ہم ضرور، اور نذیقہ جو ہے یہ ذائقے، تو اس کا مطلب ہوگا چکھائیں گے، ہم ان کو، من سے، العذابی عذاب، الادنا ادنا جو ہوتا ہے یہ چھوٹے کو بھی کہتے ہیں اور دنیا بھی اسی سے ہے۔ دونا، دونا کا مطلب ہوتا ہے سوائے۔ العذاب، عذاب الاکبر، بہت بڑا۔ لعلہم، تاکہ وہ، یا اس کا معنی آپ شاید بھی کر سکتے ہیں کہ شاید وہ، یرجعون لوٹ آئیں۔ و اور آیت نمبر 22، من کون، اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن من اور من دو سے مل کے بنا ہے، من اس سے، من جو، ذکیرہ ذکر کیا جائے، بھی آیاتی آیات کے ساتھ، ربی ہی اس کے رب کی، ثم پھر، اعرض اعراض کرے یا منہ پھیر لے، عنہا اس سے، انا بے شک ہم، من سے، المجرمین مجرموں سے، منتقمون انتقام لینے والے ہیں۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں تو یہ درمیان میں جو ورڈ آپ کو اسی طرح سی لگے گا، یاد کرنے میں آسانی رہے گی، انتقام اور منتقم۔ و اور لقد البتہ تحقیق، آتینا آتے اس کا مطلب ہوتا ہے دی، نہ ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، فا پس لا نہیں، تکن تو ہونا، فی میں، مریتن شک میں، من سے، لقائہ اس کی ملاقات سے، وجعلناہ اور بنایا ہم نے اس کو۔ اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کر کے لکھیں گے تو آپ اس میں جعل جو شروع کا ہے اس کو علیحدہ کر لیں گے، بنایا، آگے نون دیکھیں، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کا معنی ہوگا ہم نے، ہو اس کو، ہدن ہدایت، لبنی لیے، بنی اسرائیل اسرائیل کے۔ آیت نمبر 24، وجعلنا اور بنایا ہم نے، منہم ان میں سے، ائمتن پیشوا یا امام کہیں گے آپ، امام ہوتے ہیں نا جو جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، فالو کرتے ہیں جن کو، یہدون ہدایت کرتے تھے، بی امرینا بی ہے شروع میں تو اس کا معنی ہوگا ساتھ، امر حکم، اور نون ہے اینڈ پہ، نون الف ہے تو اس کا معنی ہوگا ہمارے، تو ساتھ ہمارے حکم کے، لما جب، صبرو صبر کیا انہوں نے، اور کانو تھے وہ، بی آیاتنا ہماری آیتوں پر، یوقنون یقین رکھتے۔ انا بے شک، ربکا تیرا رب، ہوا وہ، یفصل فیصلہ کرے گا، بینہم درمیان ان کے، یوم دن، القیامتی قیامت کے،
फीमा उसमें जो, कानू थे वो, फीही जिसमें, यख्तलिफून इख्तिलाफ करते। अवलम क्या भला नहीं, यहदी हिदायत या रहनुमाई की, लहुम उनके लिए, कम कितनी, अहलकना अहलक और ना है एंड पे, तो अहलक जो है ये बिल्कुल हमारे उर्दू के जैसा है, जिसमें हम कहते हैं हलाक करना, तो हलाक की ना है आखिर में, तो हमने, मिन से, क़ब्लिहिम पहले उनसे, मिन से, अल-क़ुरूनी कुरून कहते हैं उम्मतों को, पहली उम्मतें, यमशूना चलते हैं, फी में, मसाकिनिहिम मसाकिनिहिम उनके मकामात या घरों को भी कहते हैं, मस्कन होती ना रहने की जगह। इन्ना बेशक इसमें, फी जालिका फी इसमें, जालिका ये, लाआयातिन निशानियां हैं, अफला क्या भला नहीं, यस्मऊन वो सुनते हैं, अवलम क्या भला नहीं, यरौ देखा उन्होंने, अन्ना बेशक हम, नसूकु हम चलाते हैं, नसूक का मतलब होता है चलाना, ड्राइविंग करना, तो हम चलाते हैं, अलमा पानी, इलल अर्दी इला का मतलब होता है तरफ, अल अर्दी जमीन, अल जुरुजी जुरुज कहते हैं बंजर, बंजर जमीन, मुर्दा जमीन जो होती है उसको। फखरिजू फिर हम निकालते हैं, इखराज से, बिही उसके साथ, ज़रअन खेती, तअकुलु खाते हैं, मिन्हु उसे, अनआमुहुम अनआम जो होते हैं मवेशियों को कहते हैं, एंड पे हुम है उनके, व अनफुसुहुम और वो खुद, अफला क्या पस नहीं, युबसिरून वो देखते, व और यकूलूना वो कहते हैं, मता कब, हाजा ये, अल्फतह फैसला होगा, इन अगर, कुंतुम हो तुम, सौदिकीन सच्चे, कुल कह दें, यौमा दिन, अल्फतही फैसले का, ला नहीं, यनफउ नफा देगा, अल्लदीना उन लोगों को, कफरू जिन्होंने कुफर किया, ईमानुहुम ईमान लाना उनका, व और ला नहीं, हुम वो, युमजरून मोहलत दिए जाएंगे, फ़अरिद पस एराज बरतें या मुंह फेरें, अनहुम उनसे, वंतज़िर और इंतजार करें, इन्नहुम बेशक वो, मुंतज़िरून वो भी इंतजार कर रहे हैं, या इंतजार करने वाले हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके साथ हम लोग अब शुरू करते हैं तफसीर आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि अलबत्ता हम जरूर चखाएंगे उनको अजाब में से। दो अजाबों की बात हो रही है यहाँ पे, दुनिया का अजाब और बड़े अजाब से पहले, ताकि यह शायद कि वो लौट आए। तो अजाबिल अदना जो है, इसका मतलब होता है, इसको आप कह सकते हैं कि छोटा अजाब, करीब को भी कहते हैं, इसी से दुनिया भी है। तो दुनिया का अजाब आप मायने कर सकते हैं छोटा छोटा अजाब, और इसमें वो तमाम चीजें आ जाती हैं जो हमारे जिंदगी में या दुनिया में जो पहुंचने वाले मसाइब होते हैं इंसान के ऊपर, जो जो भी आजमाइश इंसान के ऊपर
اور یہ ہر بندے کے لیے ایک اپنی انڈیویجول بیسس پہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر بندے کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ڈفرینٹ طریقوں سے آزماتے ہیں. تو یہ آزمائشیں قحط کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، ایک جنرلائز، پھر ایک بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری کے ساتھ آزماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کسی کو مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ. تو یہ سارے نقصانات جو ہیں یہ عذاب الادنا کے اندر آ جاتے، چھوٹے دنیا کے عذاب. اور مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف عذاب ہی نہیں ہوتے، سم ٹائم یہ عذاب کی صورت میں ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک سائن ہوتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، اللہ کی طرف واپس پلٹ آؤ، سنبھل جاؤ، اپنا عمل اور اپنا عقیدہ درست کر لو. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کے اندر بھی اللہ کی ایک طرح سے کہ رحمت ہے اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ شاید یہ بندہ توبہ کر لے، شاید یہ بندہ رجوع کر لے، اللہ کی طرف واپس پلٹ آئے تو اللہ اس کو سزا نہ دے. اگر جو یہ بندہ نہیں کرے گا، یعنی کہ اتنا کچھ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آنے کے باوجود بھی اگر انسان ان سے کچھ سبق نہیں سیکھتا، اس کی اپنی زندگی پھر بھی اسی مطابق ہی چلتی چلی جا رہی ہے، تو پھر وہ تیار ہو جائے عذاب الاکبر کے لیے، بڑے عذاب کے لیے. کیونکہ یہ چھوٹا عذاب تو پہلے وارننگ کے لیے آیا تھا، اگر تو انسان اپنے حالات بدل لیتا ہے تو پھر اس کے آگے کی لائف اچھی ہو جائے گی، وہ عذاب الاکبر سے بچ جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص اس سے باز نہیں آتا تو پھر اس کے لیے عذاب الاکبر ہے. اور عذاب اکبر جو ہے وہ قیامت کے دن کا عذاب ہے، یعنی کہ جو جہنم کا عذاب اس دن لوگوں کو دیا جائے گا، اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. یرجعون جو ورڈ یہاں پہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پلٹ آنا، کہ شاید کہ توبہ کر لیں، وہ واپس لوٹ آئیں اللہ کی طرف. آیت نمبر 22 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور کون ہے زیادہ ظالم اس سے جس کو اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے. بے شک ہم مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی آیات سے منہ پھیرتا ہے جب اس کو نصیحت کی جائے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظلم کرنے والا ہے. پھر یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے جب آیات اس کی پڑھی جائیں اور نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے. تو کیسا ایٹیٹیوڈ ہے؟ ایک کولڈ ایٹیٹیوڈ قسم کی چیز ہے کہ ایسا بندہ آگے سے شو کرتا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، آپ مجھے جو بھی بتائیں، آپ جو بھی میرے سامنے لے کے آئیں، مجھے اس کو نہیں ماننا. جبکہ اسی کے کمپیریزن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے جو دیکھی تھی پچھلی آیات میں کہ جب ان لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی آیات کے ساتھ تو ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ ان کا ایٹیٹیوڈ تو کولڈ ایٹیٹیوڈ نہیں تھا، وہ لوگ ایک دم سے سجدے میں گر جاتے تھے، اللہ کے آگے گر پڑتے تھے، پھر اس میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ واقعی جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور اللہ کی محبت ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے، جب ان لوگوں کو آپ نصیحت کرتے ہیں اس قرآن کے ساتھ، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فوری سجدے میں چلے جاتے ہیں. اور جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو آپ اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، بالکل ایک طرف سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ ہم سے آپ اس ٹاپک پہ بات بھی نہ کریں. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مجرم کون ہے؟ بیسیکلی جو اللہ کی آیات دیکھ کر، پڑھ کر، سیکھ کر، سن کر بھی ان سے سبق نہ لیں، اپنا طرز عمل نہ بدلیں، یعنی کہ اپنا لائف سٹائل چینج نہ کریں ان کے مطابق. اور جبکہ دوسرے لوگ ہم نے دیکھے کہ وہ فوری اپنا جو ہے ایک طرز عمل چینج کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بگ ڈفرنس ہے جو دونوں لوگوں میں پتہ چلتا ہے. اب کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جب اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں تو وہ فوراً چینج ہو جاتے ہیں. آپ نے ان کے سامنے قرآن پڑھا تو وہ ان کو ایک دم سے ہوتا ہے کہ او اچھا یہ تو ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا، اور ان کا لائف سٹائل چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے.
اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو آپ یہ ساری باتیں بتائیں بھی، ان کے سامنے پڑھیں بھی، تو پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے ایکسکیوزز دینا شروع کر دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا، کوئی نہ کوئی ان کے ہیلے ہوں گے کہ میں اس لیے نہیں یہ کر سکتی کیونکہ میں یہ کرتی ہوں، کیونکہ میں یہ ہوں، کیونکہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کیونکہ میرے یہ سرکمسٹانسز ہیں. تو ان کے پاس آلویز کوئی نہ کوئی ایکسکیوز جو ہوتا ہے وہ ریڈی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کب تک بچو گے، یقیناً ہم انتقام لے کر رہیں گے. اور اسی آیت کے اندر جو ورڈ ایک یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا نا، بی آیاتی، کہ ہماری آیات کے ساتھ. تو تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہوتی ہیں نا، بیسیکلی یہ 5 ٹائپس کی ہوتی ہیں. نمبر 1 ٹائپ آیت کی جو ہے وہ پہلی تو وہ ہے کہ جو کائنات میں آپ کو ہر طرف نظر آتی ہیں، جو ہم ایک عام جنرل ٹرم یوز کرتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. یہ ایک نمبر 1 تو وہ ہے. اور اس کے اندر کیا ہوتی ہیں اگزامپل، جیسے آپ کہتے ہیں سورج، چاند، ستارے، یہ زمین کی جو گریوٹی ہے، زمین کی جو موومنٹ ہے، یہ سارا کچھ. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے گرد جو ایک ایئر ہے، سانس لیتے ہیں ہم جس میں، پھر بارش ہے، ایک لائف سائیکل ہے، ایک واٹر سائیکل ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ہمارے سامنے. تو نمبر 1 تو یہ ہو گئی. نمبر 2 جو اس میں چیز آ جاتی ہے وہ انسان کا اپنا باڈی ہے، کہ اگر ہم اپنے جسم کے اندر ہی دیکھیں، ہمیں اللہ کی کتنی ساری نشانیاں اس میں ملتی ہیں. کہ اس میں انسان کی سب سے پہلے تو دیکھیں انسان کی تخلیق ہم نے پڑھی تھی کہ انسان بنا کیسے، حقیر پانی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو. پیدائش کیسے ہوئی انسان کی، پھر انسان کے جسم کی آپ سٹرکچر دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ بنا ہے، کس چیز سے بنا ہے، پھر اس کے اندر کون کون سے سسٹمز ہیں، اور وہ سسٹم کیسے رن کر رہے ہیں. آپ یا میں بیٹھ کے تو نہیں چلا رہے نا اس کو. تو جو سسٹم ہمارے باڈی میں کام کر رہا ہے وہ تو ایک پروگرامڈ ہے، آٹومیٹک ہے جو چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پروگرام کیا ہوا ہے. پھر اس میں ہمارے سارے باڈی پارٹس، ہر ایک چیز کا آپ دیکھیں کہ فنکشن کیا ہے اس چیز کا. تو یہ ساری نشانیاں ہمارے جسم کے اندر کتنی ہی ہیں کہ ہم اپنے ہی باڈی پہ غور کرتے ہیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی. خالی آئی کو لے لیں، ایک آئی دیکھیں، انسان کی آنکھ جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کس طرح مسل کام کر رہے ہیں. لینس دیکھیں، کبھی ابھی آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کہ آپ ٹارچ لیں، فلیش لائٹ جو ہوتی ہے، آپ اس کو لے کر مرر کے سامنے جائیں اور آپ اپنا آئی کا دیکھیں، پیپل کو دیکھیں. آپ اس میں ٹارچ ڈالیں لائٹ اور دیکھیں کہ کیسے کنسٹرکٹ ہوتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو پیچھے کریں تو بڑا ہو جاتا ہے. مجھے تو بہت زیادہ یہ چیز کا ہوتا تھا کبھی میں جب دیکھتی تھی کہ سبحان اللہ کیسے یہ چیزیں کام کرتی ہیں، کہ جس سے آپ کو نظر آتا ہے کلیئرلی، اور انسان کے پاس تو اتنی طاقت ہے ہی نہیں. تھرڈ جو آیت کی قسم ہے اس میں پھر آ جاتی ہیں کہ جیسے ہماری پاسٹ ہسٹری میں آپ دیکھ لیں تاریخی واقعات، ایسے واقعات جن سے آلویز آپ کو ایک ہی ریزلٹ ملے. مثال کے طور پہ جیسے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جس نے بھی سرکشی کی اب تک ہم نے پیچھے دیکھتے آئے، جیسے فرعون تھا، پھر اس کے علاوہ اور کتنے ہی لوگ ہمیں، عاد، سمود قومیں، یہ ساری پوری قومیں بھی، پھر انڈیویجولز بھی، کہ یہ لوگ جو اللہ کے آگے سرکشی کرتے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، تو ان کا انجام کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ختم ہو گئی وہ قومیں، بالکل ایسے تھی صفحہ ہستی سے ہٹ گئی، پتہ ہی نہیں ان کا. بس اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے سائنس چھوڑ دیے کہ جو آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق کا ذریعہ بن جائے کہ عبرت پا. فورتھ آیت میں جو چیز آتی ہے یہ وہ نشانیاں ہیں جو مصائب کی صورت میں آتی ہیں، جیسے ہم نے ابھی پچھلی آیت میں پڑھا کہ انسان کے اوپر جو عذاب الادنا آتے ہیں، جو وارننگز کے طور پہ انسان کے لیے آتی ہیں، وہ بھی نشانیاں ہوتی ہیں کہ اس سے انسان سبق سیکھتا ہے. پھر لاسٹ نمبر 5 جو ہے کہ اللہ کی وہ آیات جو اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء پر وقتاً فوقتاً نازل کی.
جیسے معجزات ہو گئے، اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہو گئیں، پھر یہ کتابیں ہو گئیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی. تو یہ ساری چیزیں جو انبیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ اس میں نمبر 5 کے اندر آ جاتی ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کون سی کتاب دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ تورات دی گئی تھی. پس نہ آپ سے یہ مراد یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ پس نہ آپ ہوں کسی شک میں اس کی ملاقات سے. اب کس چیز کی ملاقات کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کتاب کی ملاقات سے. یعنی کہ اس کتاب کے ملنے پر شک نہ کریں. یہ کتاب پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم یہ کتاب جو ہے کسی نبی کو دی گئی ہے. آپ کے پاس جو قرآن آپ کو دیا گیا ہے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح سے کتاب دی گئی تھی. تو اس بارے میں آپ کوئی شک نہ کریں. جو ورڈ ہے نا یہاں پہ میریاتن، ایسے یہ ہوتا ہے شک، تردد کرنا کسی چیز میں، شک کرنا. اور لکائی میں آپ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جو ہی کی ضمیر اینڈ پہ آ رہی ہے نا، اس سے دو معنی ہو سکتے ہیں یہاں پہ. ایک اس سے معنی قرآن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس قرآن کے بارے میں شک نہ کریں. دوسری چیز اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ شک نہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شک کی بات نہیں، یہاں پہ ملاقات کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی ملاقات سے. تو ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ سے کبھی ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے تھے. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بھی بتایا تھا. ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ کو یاد ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو ان کا حلیہ بتایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے، آلیو کلر کی سکن جیسے ہوتی ہے نا، کہ وہ اس کلر کے تھے، اور بہت لمبی ہائٹ تھی ان کی، اور ان کے جو بال تھے کرلی ہے، گھنگرالے جو ہوتے ہیں نا، کافی وولی قسم کے گھنگریالے قسم کے بال، وہ اس طرح کے تھے. اور انہوں نے ایک چیز اور بھی کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے آپ کو نمازوں کے بارے میں کہا تھا. یہ تو اب سب کو ہی پتا ہوگا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ جو 50 نمازیں ہیں یہ تو بہت زیادہ ہیں. میں جانتا ہوں لوگوں کو کہ یہ لوگ جو ہیں کبھی بھی نہیں پڑھ سکیں گے 50 نمازیں. آپ اللہ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ اس میں کمی کریں. تو پھر ان کے بعد نمازیں جو ہیں وہ 50 سے 5 ہو گئی تھیں. تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ نہیں، آپ پھر جائیں، وہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں اب اللہ کے پاس دوبارہ نہیں جا رہا. اس کی ریزن کیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اب شرم آتی بار بار کہتے ہوئے، تو میں اب نہیں جاؤں گا. تو اس کے بعد سے ہماری نمازیں جو تھیں 5 نمازیں ہوگی، لیکن اجر میں وہ اتنی ہی ہوں گی جیسے 50 کے برابر. تو پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، آپ کو ملاقات کرائی، تو آپ اس ملاقات کے بارے میں شک میں نہ ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنایا اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. کس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے ہدایت؟ موسیٰ علیہ السلام کو یا ان کی کتاب کو. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی بھی بات ہو سکتی ہے اور اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ صرف تورات ہی کی بات کیوں کی جا رہی ہے. تو قرآن کے بعد سب سے جیسے جو اللہ تعالیٰ نے اور بکس بھیجی تھیں قرآن کے علاوہ، جو الہامی کتابیں تھیں، ان میں سب سے زیادہ مشہور جو کتاب ہے، فیمس جو ہے، وہ تورات ہے. اور تورات جو ہے وہ صرف
بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تھی، جبکہ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن پوری بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ کسی ایک لوگوں کے لیے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے، اٹس فار دا ہول مین کائنڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی چیز سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور اسے بنایا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ اب آیت نمبر 24، اور بنائے ہم نے ان میں سے یعنی کہ کن میں سے؟ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے بنائے، یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے امام، وہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے جب تک انہوں نے صبر کیا۔ تو ورڈ یہاں پہ جو یوز ہوا ہے نا، یہ آئمتن، آئمتن کا معنی ہوتا ہے امام۔ امام جو ہوتے ہیں لیڈ کرتے ہیں، جیسے ہم نماز کے لیے بھی ایک کو امام بنا لیتے ہیں، تو امام کیا بنتا ہے؟ لیڈر بنتا ہے نا، وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، نماز کو لیڈ کراتا ہے اور جنہیں لوگ فالو کرتے ہیں۔ تو امام کے پیچھے بھی کھڑے ہو کے لوگ نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کو، تو امام اور لیڈر۔ اب لیڈر کا کام کیا ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ لیڈر کا، ایک اچھے لیڈر کا کام جو ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سنا کر لوگوں کی رہنمائی کرے، اپنی ذات یا اپنی خواہشات پہ لوگوں کو نہ چلائے، اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کرے، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ایک اچھے امام کی جو خصوصیت ہوتی ہے، تو یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ اللہ کی آیات کے ساتھ رہنمائی کرے، اپنی طرف سے کوئی باتیں نہ لگا لگا کے کہے، بلکہ جب بھی بات کرے کسی کی اصلاح کی، کسی کی ہدایت کی، تو قرآن کی ریفرنس کے ساتھ بات کرے۔ پھر ہمیں یہاں پہ ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے کہ دین کا کام، یہاں پہ ہم نے جو چیز پڑھی تھی نا کہ جب تک انہوں نے صبر کیا، اس آیت کے اندر، تو اس میں جو صبر کی بات ہو رہی ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے، معنی دیکھ لیتے ہیں پہلے تھوڑا سا صبر کا۔ ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہم اپنی لینگویج میں بھی بولتے ہیں صبر کیا ہوتا ہے، جب کوئی آزمائش آتی، پریشانی آتی ہے تو آپ اس پہ صبر کرتے ہیں، یہ ہم بہت سنتے ہیں، لیکن معنی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل میں کہ صبر ہوتا کیا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں باندھنا، ثابت رہنا، پرسسٹنٹ ہونا کسی چیز میں۔ اب باندھنا تو کس چیز کو باندھنا؟ اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو، اپنے غم اور غصے کو باندھ کے رکھنا۔ پھر اس کا ایک معنی ہوتا ہے روکے رکھنا بھی، اپنے آپ کو روکے رکھنا، جیسے گناہوں سے روکنا کہ آپ کے دل بھی چاہ رہا ہے، بہت زیادہ ٹیمپٹیشن بھی ہے آپ کو کہ آپ یہ کام کریں، لیکن آپ اپنے کو روک کر رکھتے ہیں۔ پھر استقامت اس میں آ جاتی، پرسسٹنسی، کسی بھی چیز کے اوپر کر رہے ہیں تو پھر بس کرتے ہی چلے جانا، جمے رہنا۔ تو یہ معنی صبر کے ساتھ آتے ہیں، یہ سب معنی ذہن میں ہمارے ہونے چاہیے۔ اب دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو بات اماموں کی ہو رہی ہے، تو امام کیا ہے؟ دین کا ہی کام کرتے تھے نا، اللہ کا کام کرتے تھے۔ تو ہمیں اس سے کیا میسج ملتا ہے کہ دین کا کام جو ہے صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا، صبر کرنا لازم ہے۔ جب تک انسان صبر کرتا رہتا ہے تب تک کام چلتا رہتا ہے، جب آپ صبر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہیں سے دیکھیں دین کا کام جو ہے بھی سٹاپ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ امام جو تھے اور ان کی کیا خصوصیات تھیں، ان خصوصیات میں سے ہم نے ابھی دیکھی کہ صبر بھی کیا کرتے تھے، اللہ کی آیات کا نمبر 1 اس میں امام کی کوالٹیز ہم نے دیکھی۔ نمبر 1 جو کوالٹی تھی، اللہ کے احکام کی دعوت دیتے، لوگوں کی رہنمائی کرتے، یہ تھی۔ نمبر 2، یہ کام صبر کے ساتھ انجام دیتے، صبر کرتے تھے۔ اس راستے میں مشکلات آئیں گی، بہت تکلیفیں آئیں گی، لیکن بس جمے رہنا، ہٹنا نہیں، دل برداشتہ نہیں ہونا، ڈس ہارٹ نہیں ہونا کہ بس میرے ساتھ اب بہت لوگوں نے برا کر دیا، اب میں نہیں کر رہی ہوں اور میں چھوڑ رہی ہوں یہ سارا کچھ۔
تھرڈ کوالٹی اس میں کیا ہے کہ اللہ کی آیات اور اس کے وعدوں پر پکا یقین رکھتے ہیں، پختہ یقین ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ تو یہاں پر یہ ایک جو آیت تھی کہ اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، بس ایسے ہی نہیں اوپر اوپر سے بس کہہ رہے ہیں کہ پہلے جب آپ کسی کو دعویٰ کرنے لگتے ہیں تو جو چیز آپ دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت افیکٹو ہوتی ہے جب آپ اس چیز کے اوپر خود بھی پریکٹس کر رہے ہوں۔ اب میں نماز نہیں پڑھتی لیکن میں سب کو حکم دوں جا کے کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز فرض ہے، آپ نماز پڑھیں، تو میری بات اثر نہیں کرے گی جب تک کہ میں خود نماز میں پکی نہ ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جس کام کو تو آپ خود ریگولر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس بات میں بھی وزن ڈال دیتے ہیں کہ جب آپ پھر کسی کو بات بتاتے ہیں تو دوسرے آپ کی بات کا یقین کرتے ہیں۔ اب میں خود، یا جیسے کوئی بندہ ہے وہ خود تو اسموکنگ کرتا ہے لیکن دوسروں کو سب کو منع کرتا ہے کہ اسموکنگ نہ کرو، بہت بری ہے، آپ خود کر رہے ہیں، تو لوگ آپ کو ایز اے رول ماڈل دیکھیں گے کہ اگر اتنی بری ہے تو پھر تم کیوں کر رہے ہو، تو ظاہر آپ کی بات پہ کوئی بھی بلیو نہیں کرے گا۔ اب بچے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم خود تو نماز نہیں پڑھتے، ہم چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں آپ نماز پڑھیں نماز پڑھیں، تو جب انہوں نے کبھی آپ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تو بچے بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے خوف سے، ماں باپ کا جب چھوٹے ہوتے ہیں ایک ڈر ہوتا ہے، آپ کے ڈر کی وجہ سے وہ زبردستی پڑھ لیں نماز، لیکن بعد میں جا کے کیا کریں گے جب آپ کو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ بڑے ہوں گے یا مقابلے پہ جب اتریں گے آپ کے ساتھ تو وہ بھی نہیں پڑھیں گے نماز۔ تو کسی بھی بات کو منوانے کے لیے آپ کے لیے یا ہم سب کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا اپنا بھی یقین ہونا چاہیے، اور یقین ظاہر ہے تبھی انسان کا جب ہوتا ہے تو انسان عمل بھی کرتا ہے اس پہ، تو جب آپ خود عمل نہیں کر رہے تو آپ دوسروں کو بھی اس کی نہیں کہہ سکتے کہ میں تو نہیں کر رہی چلو لیکن آپ تو کر لو عمل اس پہ۔ تو ہم سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ پھر اس میں ایک بات اور بھی ہمیں سے پتہ چلتی ہے کہ علماء کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ، اماموں کی بات، تو انبیاء کے بعد اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ انسانوں میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہیں علماء حق۔ علماء، وہ والے علماء جو حق کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اس میں سارے علماء نہیں آ جاتے، بہت سے علماء تو آج کل تو بہت ایسے نکلے ہوئے ہیں کہ کچھ ہر بندہ اپنے لیے ایک اپنی شاپ کھول کے بیٹھا ہوا ہے ایک طرح سے، کہ بس لوگ ہمیں سنیں، لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آ جائیں جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ قیامت کے آنے کی جو نشانی ہے نا کہ قیامت قریب ہے، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ علماء جو ہیں یہی ہوں گے جو لوگوں کو یعنی کہ گمراہ کر دیں گے۔ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ ابھی ہم کہ یہ تو عالم ہے، ہم کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے ان سے پوچھیں، ان کو زیادہ علم کی سمجھ ہے، پھر وہ جو بھی بات کہتے ہیں ہم سم ٹائم آنکھیں بند کر کے اس بات پہ بلیو کر لیتے کہ انہوں نے ساری یہ چیز پڑھی ہوئی ہے۔ تو جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علماء ہی انسانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ جو علماء حق جو بولا گیا تو اس کا معنی وہ علماء جو حق کے اوپر کھڑے ہوں، جو بات اللہ نے بتائی ایز اٹ از اس بات کو لے کر چلیں۔ اب اس کی پہچان ہمیں اب کیسے پتہ چلے ہمیں کہ علماء حق کون سے ہوتے ہیں، کون سے عالم جسٹ سمپل عالم ہے یا کوئی واقعی حق والے علماء ہیں؟ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کو جوں کا تو پہنچاتے ہیں لوگوں تک، اس میں اپنی مرضی سے چینجز نہیں کرتے۔ سم ٹائم آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ کچھ علماء ہوتے ہیں ان کا جب وہ وہی آیت قرآن سے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں جو جیسے اگر کوئی غریب بندہ ہے تو اس کے لیے آیت کوٹ کریں گے، لیکن جیسے ہی ان کے پاس کوئی امیر بندہ آ جاتا ہے یا کوئی ایسا ایک بڑی ہستی جیسے آپ کہہ لیں بڑی سورس والی اور بڑا سٹیٹس ہے ان کا، کوئی ایسے لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور آپ کو وہاں پہ تھوڑا یہ بھی ڈر ہو کہ ہاں میں جو بھی کچھ کہوں گا تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ بندہ میرے سے ناراض ہو جائے، یہ بات اس کو پسند نہ آئے، تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کا حکم کلیئرلی اللہ نے قرآن میں یہ دیا ہے، لیکن آپ اس کی بجائے اس چیز کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر دیتے ہیں، اس کی سیویریٹی تھوڑی کم کر دیتے ہیں، یا آپ قرآن سے کوئی اور چیز بتا دیں گے
جو اس کو کسی طرح جیسے موڑ توڑ کے کہ اس بندے کی فیور میں چلی جائے. تو یہ کام نہیں کر سکتے ہم. یہود کے جو علماء تھے وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے لوگوں کو، جب تو کوئی امیر لوگ ان کے پاس آتے تھے، بڑی پہنچی ہوئی ہستی، اس کے لیے وہ ڈیفرنٹ رول گھما پھرا کے کر دیتے تھے، اور عام بندہ آتا تھا تو اس کے لیے ڈیفرنٹ کر دیتے تھے. حدیث ہے اس کے بارے میں ایک، کہ حدیث میں آتا ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. جنت میں کہتے ہیں کہ علماء اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، اتنے قریب ہوں گے، صرف ایک درجے کا فرق ان کے درمیان میں. اور بات اگین دوبارہ وہی ہو رہی ہے کہ وہی علماء ہیں جو حق کے اوپر کھڑے ہوں گے، بس باقی سب علماء اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. اگر کوئی علماء یا عالم کوئی بندہ ایسا ہے جس کے بارے میں ہم نے ابھی دیکھا کہ وہ ٹویسٹ کر کے بتا دیتے ہیں، تو وہ پھر انبیاء کے وارث نہیں ہو سکتے. اب ایک کنکلوژن میں اگر ہم دیکھ لیں اس آیت کی، کہ کیا ہمیں اوور آل ایک چیز پتہ چلتی ہے اس آیت سے، کہ دینی رہنمائی کے لیے صبر اور یقین یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ دونوں چیزیں انسان کو چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دین میں آپ کسی کو گائیڈ کر سکیں. آپ کو اپنے اندر صبر بھی لے کے آنا پڑے گا، پھر آپ کو اپنی کنفرمیشن بھی چاہیے کہ اللہ کی آیات بالکل برحق ہیں. اور جب بھی آپ دیکھیں اس راستے پہ آپ نے چلنا ہے نا، تو مشکلات تو آنی ہی آنی ہے. آپ گھر میں ہی مثال اپنی لے لیں کہ جیسے ہی دیکھیں سب نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو گھروں میں بھی مسئلے مسائل شروع ہو گئے. سم ٹائم اب اکثر لوگ ہوتا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ آبجیکشن ہی اس میں ہوتا ہے ان کا. اب تمہارے گھر کی حالت کیسی ہو گئی ہے، ہر وقت تم قرآن لے کے بیٹھ جاتی ہو. لیکن ہمیں یہی آتا ہے، ہم بات بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جب عورتیں جب جاب کرتی ہیں تو کبھی کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ ہائی بیچاری جاب کرتی، گھر کا دیکھو کتنا برا حال ہوا ہے. لیکن جیسے ہی آپ قرآن شروع کر دیں تو دیکھیں کہ سارے ہی لوگ آپ کے پیچھے ایسے ہی ہے جیسے نا آپ کی توپوں کا رخ سارا ان کی طرف ہو جاتا ہے. تو ایسے کام سے آپ نے ڈسہارٹ نہیں ہونا، ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی، آپ نے بس جمے رہنا ہے، چلتے ہی چلے جانا ہے اس راستے پہ. اب آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بے شک تیرا رب وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ وہی بات ہوتی ہے کہ جب انسان دین کا کام شروع کرتا ہے تو لازماً مخالفت تو ہوگی ہی، اور سارے لوگ آپ کو غلط ثابت کرنے پہ تل جائیں گے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جب یوزلی ایسا کام کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں جو دین پر چل رہے ہوتے ہیں، میجورٹی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو اس کام میں انوالو نہیں ہوتے. تو جب ایک بندہ ہمت کر کے اب اٹھ کے دین کا کام کرنے لگتا ہے، اور اس کے ورسز اتنے سارے لوگ ہیں اس کے، جس میں اس کے فیملی ممبرز آ جاتے ہیں، اس کے فرینڈز آ جاتے ہیں، کہ وہ سب اٹھ کے اس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات کہنی شروع کر دیتے ہیں کہ تم کر رہی ہو، پتہ نہیں اس کا کیا فائدہ بھی ہوگا، کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی خوش تو ہو نہیں رہا. تو جب اتنے سارے لوگ آپ پہ اٹیک کرتے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان خود سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے ٹھیک ہوں، میں غلط ہوں. کیونکہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنے سارے لوگ اور وہ ایک چیز کہہ رہے ہیں اور میں اکیلا ہی ایک کہہ رہا ہوں. تو یہ چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں، آپ کے اندر بھی بے یقینی ڈال دیتی ہیں، شک ڈال دیتی ہیں. انسان شک میں پڑ جاتا ہے کہ واقعی پتہ نہیں یہ جو میں کر رہی ہوں ٹھیک بھی کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی، ایسا تو نہیں کہ میں ہی غلطی پر ہوں. اور اسی سے یہی چیز ہے جو شیطان جس سے انسان کو مینیپولیٹ کرتا ہے. تو یہ جو شک آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ سارے لوگ بات کر رہے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ صحیح ہی کر رہے ہوں، جبکہ ہمیں پچھلی آیت میں دیکھیں کیا بتایا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی، اب آپ اس کے ملنے پر شک میں نہ پڑیں. یعنی کہ جو کام آپ کو دیا ہے نا یہ بالکل درست کام ہے،
تو اسی کے ساتھ یہ بات ہم سارے باقی لوگوں کے لیے بھی ہے. نبیوں کو تو بتائی ہی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم عام جو لوگ ہیں ان کو بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کام بالکل درست ہے. لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کسی شک میں نہ پڑ جائیں. اور اگر آپ پھر آپ دیکھیں دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتائی، بنی اسرائیل کے علماء کی، کہ بنی اسرائیل کے علماء کی مثال دے کے بتایا گیا کہ اگر صبر کرو گے، ثابت قدم رہو گے اور یقین کرو گے تو پھر تم تبھی اس راستے پر چل سکتے ہو. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آخری دم تک اس راستے پہ چلاتا رہے تو ہمیں یہ کام کرنے ہوں گے، صبر بھی کرنا ہوگا، ہمیں ثابت قدم بھی رہنا ہوگا اور ہمیں یقین بھی رکھنا ہوگا کہ انشاءاللہ مجھے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اجر دیں گے. آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ انسان کا جو یقین ہوتا ہے وہ کب کمزور ہوتا ہے؟ انسان ویسے تو بڑا شروع میں ہوتا ہے بڑا یقین ہر چیز پہ، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس میں کبھی کمزوری آنی شروع ہو جاتی، دراریں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، کریکس آتے ہیں. کب ہوتا ہے ایسا؟ یہ تب ہوتا ہے جب انسان اس بندے کے لیے لوگ جو ہیں اس کے اگینسٹ ہو جائیں، اس کی مخالفت شروع کر دیں، اس کے لیے محاذ بنا دیں ایک. اور یہ مخالفت جو ہوتی ہے ہر انسان لوگوں کی باتوں میں آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حد تک انسان پہ اثر کرتی ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا یا ہو رہا ہوگا. تو آپ نے قرآن کا سفر شروع کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بھی یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی، یا ہم ہو سکتا ہے کر رہے ہوں. تو اس وقت آپ نے اپنے آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ نے سوچنا ہے کہ اس چیز کا فیصلہ اللہ کرے گا کہ کون حق پہ ہے یا کون نہیں. یعنی کہ وہ اتنے سارے لوگ میرے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں، ہر وقت میری برائی کرتے ہیں، میری اس چیز کو برا کہتے ہیں جو میں کر رہی ہوں. تو پھر اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ ہی فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اور میرے درمیان. اور وہ اللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گا کہ کون بندہ حق پہ تھا اور کون بندہ جو تھا وہ کفر پہ تھا. تو جب اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کھول دیں گے سامنے. اب آیت نمبر 26 میں کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کے لیے رہنمائی نہیں ہے؟ یعنی کہ کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ کیا انہیں پتہ نہیں چلتا؟ تو ان کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے اس چیز میں. کس چیز میں؟ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلی بستیاں، یہ چلتے ہیں ان کے مساکین میں. ان کے مساکن جو ہیں یعنی کہ گھروں میں، ان کے گھروں سے گزرتے ہیں، ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں، اس ایریے سے گزرتے ہیں جہاں پہ یہ ایک وقت میں آباد تھے. اور یہاں پہ بیسیکلی یہ بات جو ہو رہی ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جیسے عاد، سمود، قوم شعیب، کیونکہ یہ وہ قومیں ہیں جو قوم عاد، قوم سمود اور قوم شعیب عرب سے تعلق رکھنے والی قومیں ہیں. تو عرب سے چونکہ تعلق رکھتی تو ظاہر ہے کہ ان کے جو کھنڈرات تھے، ان کی جو گھروں کی جگہیں تھیں وہ ساری ابھی بھی موجود ہے وہاں پہ. تو یہ لوگ جو تھے کفار مکہ جو تھے یہ تجارت کیا کرتے تھے، اور پھر تجارت ظاہر ہے سفر کیا کرتے تھے، سفر میں تجارت ہوتی تھی. تو ان راستوں سے وہ گزرتے تھے، سفر کے لیے جب جاتے تھے تو انہی راستوں سے گزرتے تھے جہاں پہ ان کے گھر آباد تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ؟ اگلا پارٹ اس کا ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جن کے گھروں کے اوپر تم جاتے ہو، گزر گزر کے جاتے ہو، کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ جو اس گھر کے رہنے والے تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ رہنے والے آخر کہاں چلے گئے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تو اس میں ہمارے لیے کیا نشانی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اب کہا ہے کہ اس میں تو بہت ساری نشانیاں ہیں. تو اگر ہم سوچیں کہ چلیں ان لوگوں کی بات ہم چھوڑ دیں، ہم اپنی بات دیکھتے ہیں، ہمارے لیے کون سی نشانی ہے؟ تو دیکھیں سب سے بڑی نشانی اس میں تو یہی کہ ایک دن ہم نے بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے جانا ہے جیسے وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے. اتنے دیکھیں انہوں نے بھی شوق سے گھر بنائے ہوں گے، کتنی محنت کی ہوگی، گھر بنائے سب کچھ، اور پتہ نہیں ایک ایک بندے کو کتنا کتنا عرصہ رہنا نصیب ہوا. آخر کار
جتنا بھی خیر وہ اپنی لائف گزاری، آخر کار ایک دن تو چلے ہی گئے نا. سب کچھ چھوڑ کے اسی طرح وہیں جو پڑا تھا سب کچھ ایز اٹ از چھوڑا، ختم ہو گئی، پوری کی پوری قوم وائپ آؤٹ ہو گئی. تو یہ دیکھ کے ہمیں بھی یہی بات اپنے اندر سوچنی چاہیے کہ ہم جو گھر گھر کرتے رہتے ہیں، یہ میرا گھر میرا گھر، ہر وقت اس کو بنانے سنوارنے میں، گھر کی وجہ سے، گھر کے کاموں کی وجہ سے ہم اللہ کی قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے پاس کلاس لینے کا ٹائم نہیں، ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں کہ ہم بیٹھ کے قرآن پڑھ سکیں، اذکار کرنے کا ٹائم. کیوں؟ کیونکہ ہم گھر کے معاملات میں بہت بزی ہیں. اور گھر میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم ویسے ہی سوچیں کہ کوئی بھی انسان جب اللہ کی راہ میں نکلنے کی کوشش کرتا ہے یا اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا سوچتا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا سوچتا ہے، تو اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ کیا چیز بنتی ہے؟ اور یا انسان دین کے راستے پہ چلنا شروع ہو تو سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے وہ انسان کا گھر ہوتا ہے، گھر یا گھر والے. اب کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اب اس کی ہمارے سامنے ہی دیکھیں کتنی اگزامپلز ہوتی ہیں کہ جب بھی ہم لوگوں کو عورتوں کو بلاتے ہیں خاص طور پہ کلاس کے لیے، تو سب سے پہلے آپ کو کیا ایکسکیوز دیا جاتا ہے؟ یہی کہا جاتا ہے نا کہ بھئی میں تو ابھی میں گھر چھوڑ کے نہیں آ سکتی، میرے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس ذمہ داریاں بہت ہیں. اگر بچے نہیں بھی ہیں چھوٹے تو بس گھر کے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی، سارا دن یہی کرتے رہتے ہیں. اور گھر والوں کی چیزیں، گھر کے کام، گھر والوں کی ناراضگی بھی آ جاتی ہے اس کے اندر کہ آپ لوگوں کی ناراضگی کا بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر میں اب چلوں گی اس طرف تو میرے سب گھر والے ناراض ہو جائیں گے. تو یہ انسان کے راستے میں سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ دیکھیں انسان کا اپنا گھر اور اس کے گھر والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں اس کے تھرو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اس سے پہلی قوموں نے بھی گھر بنائے تھے، ان کو بنائے تھے، سنوارے تھے، پھر کیسے چلے گئے، کہاں چلے گئے، کس طرح سے چلے گئے. سوچو اس بارے میں کہ ان کا گھر دیکھ کے تمہیں کبھی کچھ نظر نہیں آتا کہ کس طرح سے ان کے بھی گھر رہ گئے تو تم لوگوں کے گھر بھی اسی طرح ہی رہ جائیں گے. اب کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ گھروں کی ٹیک کیئر کرنی چھوڑ دیں. اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے، اب ہم کہہ دیں کہ نہیں بھئی اب تو میں نے گھر کی آج سے نہیں کرنی تو گھر ایسی گندا پڑا جو بھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ نے کرنا کیا ہے کہ کوئی بھی جو کام کرنا ہوتا ہے نا ان ماڈریشن. ہمارا دین جو ہے وہ ماڈریٹ دین ہے، ہم ایکسٹریم پہ کہیں بھی نہیں ہیں. ہم نے دین اور دنیا میں بیلنس کرنا ہے. آپ کو دین بھی لے کے چلنا ہے اور آپ کو ساتھ ساتھ دنیا بھی لے کے چلنی ہے. آپ ایک طرف کے ہی اگر ہو جائیں گے تو راہب بھی تو یہی کیا کرتے تھے نا. جبکہ آپ دیکھیں کہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام کے اندر تو بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ امر بالمعروف و نہیں عن المنکر والا کام کرنا ہے. لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، ان کو نیکی کی طرف راغب کرنا ہے اور ان کو برائیوں سے، بری چیزوں سے روکنا ہے. جبکہ کرسچنز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے دور کہیں چلے جاتے ہیں جا کے تو وہاں پہ جا کے بس اب عبادت ہی کرنی ہے. جبکہ ہمارے اسلام میں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے صرف اپنی ہی ہدایت کے بارے میں نہیں سوچنا کہ بس میں اچھی ہو جاؤں، میں اپنی عبادت کر لوں، باقیوں کی خیر ہے، بلکہ دوسروں کی بھی خیر خواہی ہونی چاہیے. ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی ہدایت کا بھی سامان کرنا ہے، دوسروں کی اصلاح کے بارے میں بھی سوچنا ہے. صرف اپنے ہی بچوں کا نہیں سوچنا، دوسروں کے بچوں کا بھی ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے بچوں کو ہم کس طرح سے اصلاح کر سکیں ایز اے کمیونٹی سب لوگوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو انہوں نے اہل مکہ سے کہا کہ میں آپ کو نا ایک کلمہ بتاتا ہوں جس سے تم عرب و عجم کے سردار بن جاؤ گے. بہت بڑی بات ہے سننے میں، اگر سنتے ہیں ہم بھی کہ کیا چیز ایسی کہ جس سے انسان پڑھے تو سردار بن جائے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تو بہت زبردست چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو ہو لا الہ الا اللہ. تو یہ سن کے آگے سے کہنے لگے کہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم اس دنیا میں اچک لیے جائیں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے یہ نشانی نہیں کہ لوگ آس پاس ان کے اچک لیے جاتے ہیں. اپنے ارد گرد دیکھو کتنے لوگ ہیں جن کو اچک لیا گیا ہے. اور اب یہ جو حرم ہے یہ ان کے لیے امن کی جگہ ہے. حرم خانہ کعبہ یہ جو ایریا ہے یہ تو امن کی جگہ ہے. آیت نمبر 27 اس میں اللہ تعالیٰ میں کیا میسج دے رہے ہیں اب. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ہانک لاتے ہیں پانی کو زمین کی طرف بنجر، پھر اس میں اگاتے ہیں کھیتی، کھاتے ہیں اس میں سے جانور اور وہ خود بھی، پھر بھی وہ نہیں دیکھتے. تو یہاں پہ جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا نا جرز، الجروزی، جرز کہتے ہیں وہ زمین جو ہوتی تو زرخیز ہے لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے بنجر ہو گئی ہو. تو جروزو یہاں پہ ہم ترجمہ صرف بنجر زمین کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل پتا ہونی چاہیے کہ یہ وہ زمین ہوتی ہے کہ جو ہوتی تو زرخیز ہے لیکن چونکہ پانی نہیں ہوا انف اس میں تو اس وجہ سے وہ بنجر ہو گئی. اور جو نسوک کا ورڈ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چلانے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو چلانا، ڈرائیونگ کرنے کو بھی کہتے ہیں. تو بیسیکلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بتائی جا رہی ہے کہ خشک زمین کو اگر ہم دیکھیں، خشک یا بنجر زمین کس بات کا سائن ہے، کس بات کا ثبوت ہے. یہ چیز بتاتی ہے کہ اس زمین میں، یعنی کہ اگر آپ بنجر زمین کو دیکھ کے آپ کو کیسی فیلنگ آتی ہے، ایک مایوسی کی فیلنگ آتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب اس میں سے کوئی خیر نہیں ملے گی، اس زمین سے نا یہ تو بنجر ہو گئی، اب اس میں کبھی سبزہ نہیں اگ سکتا. اسی طرح سے جو بندہ اللہ کی راہ میں نکل پڑتا ہے، دین پر چلنا شروع کر دیتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد حالات بہت ٹائٹ ہو جاتے ہیں، حالات آپ کے لیے بہت تنگ ہو جاتے ہیں. اس وقت انسان کو ایسی ہی فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میرے ارد گرد ساری زمین خشک ہو گئی ہے، ہر طرف سے مجھے باتیں سننے کو ملتی ہیں، ہر طرف سے میری نفی کی جا رہی ہے، بس اٹیک کر رہے ہیں لوگ، کوئی ادھر سے بات کر رہا ہے، کوئی ادھر سے کر رہا ہے. پھر بندہ سوچنے لگتا ہے کہ اب اس میں سے کوئی خیر نہیں نکل سکتی، ان لوگوں سے کوئی خیر نہیں نکل سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جب پانی کو لے کر آتے ہیں اس زمین، بنجر زمین کی طرف، تو اس میں کھیتی اگ جاتی ہے. اور پھر وہ نہ صرف کھیتی اگتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فائدہ رکھ دیا آپ کے مویشیوں کے لیے اور آپ کے اپنے لیے، کہ جس سے انسان کے جانور بھی کھاتے ہیں، وہ جانور جس کو ہم کھاتے ہیں، اور وہ جانور کہ ان کا ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، ان سے ہم فائدے بھی حاصل کرتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کی بونز کو استعمال کرتے ہیں، سکن استعمال ہوتی ہے ان کی، تو وہ پورے کے پورے انسان کے لیے فائدے مند ہے. اور پھر اس میں ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے، کھیتی ہماری جو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا کر کہ جس طرح خشک بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ سرسبز کر دیتے ہیں، تو اسی طرح آپ کے گرد جو حالات ہیں ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی ٹھیک کر دیں گے، کہ وہی زمین جس سے آپ نا امید ہو چکے ہیں کہ وہاں سے بھی آپ کو خیر نظر آنی شروع ہو جائے گی. تو کرنا کیا ہے انسان کو؟ بس اللہ کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہیں تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اللہ کر گزرتے ہیں، اللہ کو تو کوئی چیز سٹاپ نہیں کر سکتی. اور اللہ ہی تو ہے جو ہر چیز کو بدل سکتا ہے. مومن کے لیے بس یہ ایک لیسن ہے کہ مومن کو ہر حال میں پر امید رہنا چاہیے، کیونکہ مایوسی ہمیں پتہ ہے کہ کفر ہے. تو مایوسی سے اپنے آپ کو بچانا ہے
اور ہمیشہ پر امید رہنا ہے کہ نہیں، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری کوششوں کو دیکھ رہا ہے جو میں کر رہی ہوں۔ تو آیت نمبر 28 میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے نا بہت بے صبر ہے۔ کیوں بے صبر ہے؟ کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں انسان کہتا ہے کہ فتح کب آئے گی اگر تم سچے ہو۔ تو فتح سے مراد یہاں پہ جو ہے نا فیصلے کے معنی میں ہے، کہ پھر وہ فیصلہ کیوں نہیں ہو جاتا اگر تم سچے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ تم تو سچ، اگر تم کہتے ہو تم سچے ہو تو پھر آتا کیوں نہیں فیصلے کا دن؟ تو پھر تمہیں کامیابی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ ایسی ناکامیوں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں کہ لوگ آپ کو آ ہی نہیں رہے اور آپ ان کو دین میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی لوگ آپ کے اگینسٹ ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ان پہ بھی بہت ظلم کیے گئے تھے، کتنے لوگ ان کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے۔ تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر فیصلہ تو ہو جانا چاہیے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں جو آپ کو یہ بات کہتے ہیں کہ کب آئے گا وہ دن اگر آپ سچے ہو، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ فیصلے کا دن ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہ دے گا جنہوں نے کفر کیا، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ تو فتح کا دن یہاں پر جو ہے اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا ہو سکتا ہے قیامت کا دن، ایک معنی اس کا ہو سکتا ہے یہ جو جنگ بدر کا دن تھا نا، یوم بدر یا فتح مکہ، یہ ہو سکتے ہیں دونوں معنی اس کے، کہ یہ یا وہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی ایسا ہی دن تھا نا جو بدر کی جو جنگ ہوئی تھی وہ بھی فرقان تھی، ایک طرح سے حق اور باطل کا فرق بتانے والی۔ لیکن جو مین پوائنٹ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جس دن کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا وہ دن کب آئے گا، وہ دن کب آئے گا، آپ یہ بس ذہن میں یاد رکھو کہ جب وہ دن آئے گا تو وہ آپ کو، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان لوگوں کو وہ دن کوئی فائدہ نہ دے گا، اس دن کوئی نفع نہ ہوگا ان کے لیے اس دن میں۔ تو جو مہلت آپ کو دی گئی ہے نا اس وقت، یعنی کہ جب تک وہ دن آ نہیں جاتا، تو یہ ایک مہلت ہی ہے نا اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی آپ کو اتنا ٹائم دیا ہوا ہے کہ آپ چاہیں تو اپنی پلٹ آئیں اللہ کی طرف، اپنی ایک رجوع کر لیں، توبہ کر لیں اور ایکسپٹ کر لیں اس چیز کو۔ تو اس وقت کو، اس مہلت کو غنیمت جانو جو اس وقت آپ کو، کیونکہ وہ فیصلے کا دن جب آ گیا تو پھر اس وقت آپ کا اسلام لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، اور نہ ہی انسان کو اس وقت مزید مہلت ملے گی اور نہ ہی سنبھلنے کا موقع ملے گا۔ تو اگر کسی کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنی بری عادتوں کو چینج کرنا ہے، کسی بھی طرح سے ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، تو اس کا وقت صرف اس وقت ہی ہے جب تک کہ انسان کی موت نہیں آ، کیونکہ انسان کی موت کے ساتھ تو ہر چیز سٹاپ ہو جائے گی۔ لاسٹ آیا اس سورہ کی آیا نمبر 30، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے اعراض کریں، ان کی باتوں پہ توجہ نہ دیں، منہ پھیر لیں ایسے لوگوں سے اور انتظار کریں، وہ بھی یقیناً انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں، چلے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انتظار کا کہا گیا کہ آپ انتظار کریں۔ تو وہ انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ کب اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے، وہ انشاءاللہ ضرور پورا کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی یقیناً انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ انتظار کر رہے ہیں بیسیکلی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ دل میں سوچتے ہوتے تھے، خواہش تھی ان لوگوں کی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں۔ ان کو یہ ہوتا تھا کہ اس طرح سے تو شاید یہ چیز سٹاپ نہیں ہوگی، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کچھ ہو گیا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جو بھی اب فساد پھیلا ہوا ہے ان کے ایریے میں، کیونکہ ایک فساد ہی ان کی نظر میں تھا نا، کیونکہ جو لوگ اسلام لے کر آتے جا رہے تھے اس دور میں، ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ پورا کا پورا گھر مسلمان ہو جاتا تھا، اس گھر کے کچھ لوگ اسلام لے آتے تھے اور کچھ نہیں لاتے تھے، یا یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک بندہ لے آتا تھا باقی سب نہیں لے کے آتے تھے۔
ہسبینڈ لے آیا تو بیوی نہیں لے کے آئی، بچے لے آیا تو ماں باپ نہیں لے کے آئے، بھائی بہن میں سے کوئی لے آیا تو باقی لوگ نہیں لے کے آئے. تو اس سے کیا ہوا کہ فیملیز بریک اپ ہو گئی، لوگوں کے اپنے ہی گھروں کے اندر فساد پڑ گئے. تو اس کا ساروں کا ذمہ دار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہراتے تھے کہ اچھے خاصی ہماری لائف چل رہی تھی، جب سے انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا تو ہماری پوری لائف جو تھی وہ ڈسٹرائڈ ہو گئی. تو اب وہ بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے کہ چلو ان کے جب یہ فوت ہو جائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے پھر کیا رہنا ہے، کوئی بولنے والا ہی نہیں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ جب کوئی بولنے والا ہی ظاہر نہیں رہے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور ایک اور چیز بھی ان کو یہ آتی تھی کہ وہ یہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے یہ ختم ہو جائے کسی طرح سے. تو دو چیزیں تھیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے، اور دوسری اس جماعت کی زوال دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جماعت جو ہے یہ بس کوئی وقت ایسا آئے کہ یہ جماعت ختم ہو جائے. تو یہ چیزوں کا وہ ویٹ کیا کر رہے تھے، جس کے ساتھ یہ سورہ ختم ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.